سکھاتی ہے کہ انسان کی زندگی میں جمود نہیں ہونا چاہیے، یعنی حرکت رہنی چاہیے اور ایکٹیویٹی ہونی چاہیے۔ ایک جگہ سے اگر کام نہیں بن رہا تو دوسری جگہ پہ چلے جائیں، جگہ بدلیں، لوگ بدلیں، سوچ بدلیں، خیال بدلیں، منصوبے بدلیں۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے ہجرت میں۔ اور ان اسباق میں سے ایک بہت بڑا سبق یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اگر پیغمبر علیہ السلام نے حضرت ابوبکر نے اللہ پر توکل کیا تو پھر اللہ نے اس توکل کے عوض میں اور اس توکل کو کیسے مدد کر کے اس توکل کو جو ہے وہ برقرار رکھا، اور مدد ایسی غیبی مددیں ہوئیں اور ایسے عجیب و غریب واقعات اور خلاف عادت خلاف عقل واقعات ہوئے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ کبھی ایک بکری ہے، اس کو لاغر کو چھوڑ گئے کہ یہ جناب چرنے کے لیے بھی نہیں جا سکتے، آپ نے اس کے تھنوں کو ہاتھ لگائی، جناب دودھ سے لبالب بھر گئے۔ ایسے اسباب اور ایسے اللہ کی مدد کے نظارے اس سارے سفر میں نظر آئے کہ انسان اگر ان کو دیکھنے والا ہو اور مایوسیاں پھیلانے والا نہ ہو تو اس میں بہت بڑی عبرتیں مل جاتی ہیں کہ اگر اللہ پر توکل کیا جائے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ ہی اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ 13واں اہم سبق وہ یہ ہے کہ وطن کی محبت جو ہے یہ انسان کے اندر جبلی اور طبعی موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نکلے تو فرمایا ما اطیب ریحہ کے، مکہ تو کتنا پیارا ہے، تیری آب و ہوا کتنی خوبصورت ہے، لیکن یہ لوگ اگر تمہیں مجھے زبردستی نہ نکالتے تو میں کبھی نہ نکلتا۔ اور پھر اللہ نے بھی وعدہ کیا، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، پیغمبر پریشان نہ ہو، اللہ آپ کو واپس لے کے آئے گا۔ اور پھر اللہ نے فتح اور نصرت کے ساتھ آپ کو واپس بھیجا۔ 14واں اہم سبق وہ یہ ہے کہ اسلام کی ترویج اور اشاعت یہ صرف مردوں کی ذمہ داری نہیں ہے، اس میں عورتوں کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اور اس میں اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا کردار سب سے پہلے جو میں نے ذکر کیا، انہوں نے کس طرح راز کو راز رکھا اور کس طرح کھانے کا توشہ تیار کرتی اور آپ کو رات کو کھانا بھیجتی۔ اور ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ کھانا جو ہے وہ تیار ہے لیکن دسترخوان باندھنے کے لیے جس میں باندھنا تھا وہ کچھ نہیں ہے، تو انہوں نے کچھ پرواہ نہیں کی۔ جو بچے ہوتے ہیں، ابھی بچی ہی تھی یہ، بچوں کو اپنے کپڑے بڑے عزیز ہوتے ہیں، یہ ان کی جو عید ہوتی ہے نا، بچوں کو سب سے زیادہ کیا ہوتا ہے؟ نئے کپڑے پہننا، لیکن ان کی سب سے پیاری چیز اپنی فراق یا جو کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے تھے وہی تھے۔ اب کھانا نبی علیہ السلام کو بھیجنا تو کچھ نہیں تھا، کیا کیا؟ اپنی فراق پھاڑ کے اس میں جو باندھنے والی جو ہوتی ہے بیلٹ سی ہوتی ہے، بیلٹ پھاڑی اور اس کے ساتھ باندھ کے کھانا بھیج دیا۔ تو آپ کا نام ہی ذل طاقین پڑ گیا، وہ اسماء جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا بھیجنے کے لیے اپنے کپڑے کی بیلٹ پھاڑ کے اس کو باندھتے تھے۔ تو یہ خواتین کا کردار نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ خواتین صرف روٹی پکانے کے لیے نہیں ہوتی، بھی کھانا پکانا، گھر کی صفائی، یہ وہ، بس ان کو اسلام کی ترویج اور اشاعت میں اپنا پورا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اور ان اسباق میں سے جو اہم ترین، باقی تو اہم ہیں، سب سے اہم ترین جو سب سے پہلے اس کا ذکر کرنا چاہیے تھا لیکن کبھی کبھی اہم بات سب سے آخر میں ذکر کر دی جاتی ہے اس کی اہمیت کی وجہ سے، وہ یہ ہے کہ اگر نیت خالص نہیں ہے تو سفر ہجرت بھی بیکار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ فہجرته الى اللہ ورسولہ، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر کسی شخص نے یہ نیت کی
کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کروں، تو فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو ایسے شخص کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف قبول ہے، منظور ہے۔ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، جس کی ہجرت کا مقصد یہ ہے کہ میں کسی وہاں کوئی مالی فائدہ ملے گا، یا ایک عورت جو ہے وہ چلی گئی ہے تو میں نے اس سے نکاح کرنا تھا تو میں بھی ہجرت کروں تاکہ میری اس سے شادی ہو جائے۔ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، جس کی ہجرت کا مقصد دنیا ہے، أَوْ امْرَأَةً يُزَوِّجُهَا، یا کسی عورت کے ساتھ نکاح کرنا تھا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، یہ ہجرت کا عظیم سبق بھی اس کے لیے بیکار ہے، کیونکہ نیت خالص نہیں ہے۔ عمل جتنا مرضی بڑا ہو، اگر نیت خالص نہیں ہے تو اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ رب العزت ان تمام اسباب کو سمجھنے اور ان کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اور اس ہجرت کو جیسے جیسے انہوں نے ہجرت کی اور دنیا چھوڑ کے اپنا دین برقرار رکھا، ایسے ہی ہمیں چاہیے کہ ہم پر بھی یہ وقت آتے ہیں دنیا میں، کبھی کبھی ہمیں عزیز رشتہ دار چھوڑنے پڑتے ہیں، محلہ چھوڑنا پڑتا ہے، شہر چھوڑنا پڑتا ہے، تو دین کو بچانے کے لیے جو چیز بھی ترک کرنی پڑے اس کو ترک کرنے سے گریز نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو دین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔